پانی اور تھوڑی سی کھجور رکھ دی ہے۔ زیادہ دیر مت لگانا فرید، غروب آفتاب سے پہلے واپس آ جانا اکیلے۔ ظاہر ہے فرید نے اسے ایک عجیب سی نظر سے دیکھا، ایسی نظر جس میں ملامت بھی تھی اور بے بسی بھی۔ پھر باپ کے سامنے جھکا اور بولا، چلو ابا میری پیٹھ پر سوار ہو جاؤ، راستہ ناہموار ہے، تمہارے پاؤں ساتھ نہیں دے پائیں گے۔ بوڑھے نے بیٹے کے کندھوں کو تھاما، اپنی نحیف بانہیں اس کی گردن کے گرد لپیٹے اور فرید نے اسے اٹھا لیا۔ بوڑھا بہت ہلکا تھا، گوشت سے خالی محض ہڈیاں اور کھال، مگر فرید کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے کندھوں پر پہاڑ رکھ دیا گیا ہو۔ یہ بوجھ جسم کا نہیں تھا بلکہ بے وفائی اور ناشکری کا بوجھ تھا۔ فرید دروازے سے باہر نکلا، باپ اس کی پیٹ پر تھا جو نہیں اس کے قدم گاؤں کی گلی میں پڑے، پڑوسیوں کی نگاہیں اس پر جم گئیں۔ ایک کسان نے ہاتھ ہلا کر بلند آواز میں کہا، اللہ اکبر، ماشاء اللہ، واقعی شاباش ہے ایسی تربیت کو اور ایسے بیٹے کو۔ دیکھو لوگوں، فرید کیسے اپنے باپ کو اٹھائے ہوئے ہے، جنت تو ماں باپ کے قدموں تلے ہے۔ ایک بوڑھی عورت نے اپنی پڑوسن سے کہا جب وہ یہ منظر دیکھ رہی تھی، علی خوش نصیب ہے اپنے بیٹے کے ساتھ، اس زمانے میں کم ہی لوگ ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، دیکھو کیسی عزت دے رہا ہے، سیر کو لے جا رہا ہے۔ تعریف کے یہ الفاظ فرید کے کانوں میں انگاروں کی طرح گر رہے تھے، وہ چاہتا تھا زمین پھٹ جائے اور اسے نگل لے تاکہ وہ یہ ناحق تعریف نہ سنے جس کا وہ حقدار نہیں تھا۔ اس نے سر جھکا لیا اور قدم تیز کر دیے گھروں کے بیچ سے جلد نکل جانے کے لیے، ان نگاہوں سے بچنے کو جو اس کے باطن کو چیر رہی تھیں۔ فرید گاؤں کی خودیں پار کر کے اس کچی راہ پر آ گیا جو پہاڑوں اور وادیوں کی طرف جاتی تھی۔ یہاں خاموشی چھا گئی، سوائے اس کی ہان پتی سانسوں اور کنکریوں پر پڑتے قدموں کی آواز کے۔ سورج آسمان کے عین وسط میں پہنچنے لگا، گرمی تیز ہو گئی، فرید کے ماتھے سے پسینہ بہنے لگا جو مٹی میں جذب ہو گیا۔ بوڑھا سارے راستے خاموش رہا، وہ آسمان اور دو رفق کو دیکھتا رہا جیسے اپنی آنکھوں سے دنیا کو الوداع کہہ رہا ہو۔ 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد باپ نے خاموشی توڑی، اس کی آواز نرم اور محبت سے لبریز تھی جیسے کوئی پرانی کہانی سنا رہا ہو۔ فرید بیٹے نے بھری ہوئی آواز میں جواب دیا، جی ابا۔ بوڑھے نے کہا، یاد ہے بیٹا جب تم چھوٹے تھے، بالکل اسی عمر کے جیسے اب تمہارا بیٹا ہے، ایک رات تم شدید بیمار ہو گئے تھے، تیز بخار تھا، گاؤں میں کوئی ڈاکٹر نہیں تھا، تو میں نے تمہیں اسی پیٹ پر اٹھایا اور بارش اور بجلی میں دوڑتا ہوا قریبی شہر لے گیا تھا۔ فاصلہ بہت لمبا تھا، تم روتے اور کراہتے رہے اور میں تمہارے رونے پر خود بھی روتا رہا۔ اس وقت میرے دل سے یہی دعا نکلی تھی کہ کاش درد میرے جسم میں ہوتا، تمہارے جسم میں نہیں۔ فرید ایک لمحے کو رکھ گیا، اس نے مشکل سے نگلا، اس کا گلا شدید بوجھل ہو گیا۔ ابا اب یہ سبب کیوں یاد دلا رہے ہیں؟ باپ نے نرمی سے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ پھیرا، کچھ نہیں بیٹے، بس زندگی کی یادیں ہیں، دنیا گھومتی رہتی ہے فرید، دن بدلتے رہتے ہیں، کبھی تیرے حق میں کبھی تیرے خلاف۔ فرید چلتا رہا مگر اس کے قدم اب اور زیادہ بوجھل ہو چکے تھے۔ کیا اس کے والد کو سب معلوم ہو چکا تھا؟ کیا اس نے اس کے ارادے بھانپ لیے تھے؟ آئیے محض بوڑھوں کی باتیں تھیں۔ اس نے ان خیالوں کو جھٹکنے کی کوشش کی اور اپنی نظریں اس منحوس مقصد پر جما دیں، صحرا میں واقعہ وہ پرانی ویرانی جس کے کھنڈرات دور افق پر نظر آ رہے تھے۔ وہ جگہ نہایت خوفناک تھی، نہ وہاں کھیتی تھی نہ پانی، بس بکھرے ہوئے پتھر اور گرے ہوئے دیواروں کے آثار۔ ایسے گھر جو کبھی کسی قوم کے مسکن تھے اور اب نیست و نابود ہو چکے تھے، وہاں کی ہوا خفناک سیٹیوں کی طرح سسکارتی تھی اور کھنڈرات پر کنویں منڈلا رہے تھے۔ فرید ویرانے کے ٹوٹے ہوئے دروازے کے قریب پہنچا، اس کا عزم اب ڈگمگانے لگا تھا، خوف اور ندامت اس کے دل میں رینگنے لگے تھے، مگر مینا کا چہرہ اور اس کی دھمکیاں اسے زبردستی آگے دھکیل رہی تھیں۔ جب وہ ویرانے کے اندرونی صحن کی طرف آخری قدم بڑھا رہا تھا جہاں اس نے والد کو بٹھا کر چھوڑ دینے کا ارادہ کیا تھا، اچانک اس نے محسوس کیا کہ والد کا ہاتھ نرمی سے مگر مضبوطی کے ساتھ اس کے کندھے کو دبا رہا ہے۔ رکھ جاؤ بیٹے، یہ الفاظ ایسی آواز میں نکلے جس میں ایک عجیب کیفیت تھی، سختی بھی اور گہرا دکھ بھی۔ فرید رکھ گیا، اس کے کندھے کو دبا رہا ہے۔ رکھ جاؤ بیٹے، یہ الفاظ ایسی آواز میں نکلے جس میں ایک عجیب کیفیت تھی، سختی بھی اور گہرا دکھ بھی۔ فرید رک گیا۔